www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رمضان المبارک میں جن اعمال کی تاکید آئی ہے ان میں سے ایک تو ہے روزہ. کل اسی کی بات چل رہی تھی کہ روزے کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آداب میں خاص طور پر اپنی آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت. بہت سے لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے گانا سننے کی، اس سے بغیر چین نہیں پڑتا. اور بعض بزرگوں کا تجربہ تو یہ ہے کہ توبہ اور حالت درست ہونے کے بعد بھی یہ بیماری جاتی نہیں. جہاں کان میں آواز آئی فوراً وہ کیڑا اس کا حرکت میں آتا ہے. یہ گانا بڑا خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں بنسری کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اپنے کان میں انگلی ڈالی. اور ہمارے یہاں تو یہ لوگ جو موبائل لے کر کے آتے ہیں وہ اتنی بے احتیاطی برتتے ہیں کہ مسجد کا بھی کوئی لحاظ نہیں، اور اس کا جو ٹون ہوتا ہے وہی بجنے والا. ایک جگہ وہاں جدہ کے اندر ایک مسجد میں دیکھا، یا ایھا المصلی تأدب مع اللہ اغلق جوالک، اللہ کا ادب اختیار کر اپنے جو ہے موبائل کو بند رکھ. تو اب یہاں آنے کے بعد بھی جب سب سے ہم نے تعلق قطع کر لیا تو ایک ایسا آلہ جو خود یہ کہتا ہے کہ آپ ساری دنیا سے رابطہ قائم کیجئے، اس کو اپنے پاس رکھنے کا کیا مطلب؟ بہرحال کان کی حفاظت، دوسرے اعضاء کی حفاظت. اب یہ ہاتھ سے جو آپ جو ہے اسمارٹ موبائل کو استعمال کریں گے تو وہ اسی ہاتھ کی بے احتیاطی میں داخل ہو جائے گا. تو بہرحال ہمیں اپنے تمام اعضاء کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے، تبھی یہ روزہ ہوگا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا، اس کے انوارات سے قلب کو جو ہے فائدہ پہنچے گا. ورنہ اگر ایک
گناہ بھی صادر ہو گیا تو سارا نور ختم ہو جاتا. ایک تو تھا روزہ، دوسری چیز ہے تراویح. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس خطبے کا تذکرہ ہے کہ آپ نے شعبان کے آخری دن میں ایک شاندار بہت عجیب و غریب تقریر فرمائی، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے قیام کو، قیام رمضان سے مراد تراویح، اس کے قیام کو نفل قرار دیا. تو یہ تراویح جو ہے وہ بھی ایک خاص عبادت ہے جو رمضان المبارک کے اندر ادا کی جاتی ہے اور اس کو بڑے اہتمام سے پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے طور پر اس عبادت کو ادا کیا اور آپ کو ادا کرتا ہوا دیکھ کر مسجد کے اندر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے. دن میں چرچا ہوا کہ رات کو تو ہم کو بڑا اچھا موقع ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. جنہوں نے سنا دوسرے دن وہ بھی انتظار میں رہے، دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، لوگ شریک ہو گئے. پھر مزید کچھ چرچا ہوا، مزید لوگوں کے کانوں میں بات پہنچی تو تیسرے دن اور لوگ شریک ہو گئے اور چوتھے دن تو مسجد ایک دم کھچا کھچ بھر گئی اور لوگ کھنکھانے لگے. دوسرا ہم اپنے حجرے سے نکلے نہیں، کھنکھار رہے ہیں، کوئی کنکری مار رہا ہے، گیا اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، ہم انتظار میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں نکلے اور فرمایا سب تمہاری حرکتیں دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز فرض قرار دی جائے اور پھر تم جو ہے اس کو ادا نہ کر سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ جو شفقت تھی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حالانکہ نماز تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، آدمی کے مراتب کی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے کہ اگر لازم کر دی گئی اور ادا نہیں کی گئی تو گرفت ہو جائے گی. اسی کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نہیں نکلے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سلسلے کو شروع کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو موقع ہی نہیں ملا. کچھ ایسے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کھڑے ہو گئے تھے ان کو سلجھانے میں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا تو آپ نے شریعت کی ان تمام چیزوں کو منظم فرمایا. تو اس میں اس قیام رمضان کو بھی منظم فرمایا. دو بڑے صحابی جو قاری بھی تھے، حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے پیچھے لوگوں کو تراویح کے لیے کھڑا کیا. تو بہرحال یہ تراویح جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے مشروع کیا ہے. اور بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا کہ 20 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا اور ہر رکعت میں 2 سجدے، گویا 40 مقامات قرب اللہ نے عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو گویا اللہ کے قرب کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا 40 سجدے 20 رکعتوں کے اندر. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اس کو بڑی قدردانی کے ساتھ اور بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں وہ جو 3 پاروں کی تراویح ہوتی ہے، مقصد کیونکہ لوگ مختلف اشروں میں آتے ہیں، کسی کا قرآن ناقص نہ رہ جائے اس لیے ہر اشرے میں ایک قرآن پورا کیا جاتا ہے. یہ مقصد حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے
اور ہے بھی اکابر کا رمضان میں یہ چیز. تو بہرحال یہ 3 پارے، 3 پارے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ دیواروں کو پکڑ لیں اور وہاں آرام سے بیٹھے رہیں امام کے رکوع کے انتظار میں. اور بہت سے تو ایسے ہیں جو رکوع ہی کا سوال نہیں، بس بیٹھے ہیں اپنے موبائل کو لے کر کے اور اس میں مشغول ہیں. بھائی یہ تو بہت خطرناک کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں لوگ. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اپنے میرے نوجوان بھائیوں سے میں کہوں گا اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، اپنے مستقبل کو جو ہے ختم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ چیزیں جو ہے اللہ کے غضب کو، ناراضگی کو لانے والی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے آدمی کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اگر ایسا ہی تھا تو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. جب یہاں آئے ہیں تو ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. تراویح کو بہت رغبت کے ساتھ قرآن پڑھیں. ذرہ برابر بھی اکتاہٹ مزاج میں نہیں ہونی چاہیے. آپ اندازہ لگائیے، آپ کا کوئی چھوٹا ہو، آپ کا پوتا ہے، نواسا ہے، بیٹا ہے، آپ نے بلایا، آپ اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اس بات چیت کے دوران وہ ایک ایسا انداز اختیار کر رہا ہے جس سے آپ کی اس گفتگو سے بے اتفاقی کا پتہ چلتا. آپ بول رہے ہیں وہ یوں دیکھ رہا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، وہ کسی دوسری چیز کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ آپ کا چھوٹا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اس کی اس حرکت کو اور اس کی اس گستاخی کو برداشت کریں گے؟ 2 تماچے رسید کریں گے کہ میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے رہ کر اس طرح نماز کے دوران ایسی حرکتیں کرنا جو اکتاہٹ پر دلالت کرتی ہیں، یہ بھی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. قصدن خوب کوشش کر کے اپنے اندر شوق اور رغبت پیدا کرو قرآن کی سننے کی، نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی. بہرحال یہ تراویح جو ہے وہ بڑی قیمتی نماز ہے. سال بھر میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، پھر دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. سال بھر تک اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر ویسے بھی جیسا کہ اسی روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات کی قدر و قیمت میں جو اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے پیش نظر نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. فرض کا ثواب 70 گنا. عام دنوں میں ہم جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کا جو ثواب ملتا ہے، رمضان میں اسی فرض نماز پر 70 گنا ثواب ملے گا. آپ اندازہ لگائیے، کوئی چیز آپ یہاں مدرسے کے صدر گیٹ کے اوپر بیٹھ کر کے بیچیں اور اس کے 10 روپے ملتے ہیں، اور اگر وہی جو ہے چیز آپ وہاں 4 راستے پر جا کر کے بیچیں اور وہاں 700 روپے ملتے ہوں، 70 گنی قیمت ملتی ہو، تو آپ یہاں 10 آدمی مانگیں گے تو بھی دیں گے، میں تو وہیں جا کر کے بیچوں گا. مجھے تو اس کی 70 گنا قیمت حاصل کرنی ہے. دنیا کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ مستعد اور حریص ہوتے ہیں، تو آخرت کے معاملے میں بھی تو اس کا کچھ حصہ ہمیں جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر. نفل جو ہے وہ فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی کسی حال میں بھی. نفل سے فرض کا حق کبھی ادا ہی نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتا. لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نفل کو فرض کا مقام دے دیتے ہیں. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ حسینیہ راندیر کے شیخ الحدیث بڑے ہمارے اکابر میں سے تھے. بڑی شفقت فرماتے تھے. ایک یہاں سب سے پہلا رمضان کا جو اعتکاف ہوا، تشریف لائے تھے. بیان میں بڑی عجیب بات فرمائی کہ بھائی لوہا سونے کے بھاؤ ہو گیا. لوہا سونے کے بھاؤ. اگر اعلان ہو جائے آج ایک دن کے لوہا سونے کے بھاؤ بکے گا تو لوگ اپنے دروازوں کھڑکیوں کی کڑیاں وغیرہ بھی نکال کر بیچ ڈالیں گے.
لوہے کا سونے والا بھاؤ تو حاصل کر لو، بعد میں دیکھی جائے گی۔ ہم دنیا کے معاملے میں اتنے زیادہ مستعد ہیں۔ بہرحال یہ تراویح نفل مسنون ہے، یعنی گویا اس کا درجہ فرض کا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا۔ حضور کے اس ارشاد میں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ سنیت بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والا اصول تو ہر آدمی جانتا ہے۔ بہرحال تراویح کو بڑے شوق اور رغبت سے ہمیں ادا کرنا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے درمیان کوئی ایسی حرکت جو ہمیں اکتاہٹ پر دلالت کرتی ہو، غفلت پر دلالت کرتی ہو، اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے۔ کل آپ نے جو ہے وہ اکمال الشیم کا متن پڑھا تھا، اس متن میں ایک جملہ آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو فرماتے ہیں مصنف وہ کتاب کہ تو اللہ کی نافرمانی کے وقت اور اللہ کی معصیت کے وقت اللہ کے حلم کا جتنا زیادہ محتاج ہے، اس کی عبادت کے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا محتاج ہے۔ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اللہ اس کی گرفت کریں گے، اس وقت محتاج ہے وہ اللہ کے حلم کا کہ اللہ تعالی حلم سے کام تو کہا اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے وقت تم کو اللہ تعالیٰ کے حلم کی جتنی ضرورت ہے، اس کی طاعت اور عبادت کے وقت اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی چوک ہو جائے اور گردن نپ جائے۔ بادشاہوں کے دربار میں حاضری کا موقع بڑی سعادت کی چیز ہے، لیکن ذرا بھی ادب کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی وہاں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ہمیں تراویح کو بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ تو تراویح کی بات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک عمل ہے جس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ خود قرآن پاک میں اس کے متعلق ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن خود رمضان میں شب قدر میں اتارا گیا۔ آسمان کو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر پورا قرآن شب قدر میں ایک ہی رات میں اتار دیا۔ پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر 23 سالہ دور نبوت میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ گویا یہ دو نزول ہیں قرآن کے، تو قرآن کا جو پہلا نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا وہ اسی رمضان کے مہینے میں شب قدر میں، تو گویا اسی نزول کی وجہ سے رمضان کی اہمیت بھی بڑھ گئی اور شب قدر کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ تو اب یہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تلاوت کا خوب اہتمام ہونا چاہیے رمضان کے اندر۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، بخاری میں روایت موجود ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ حضور کو قرآن پاک سناتے تھے۔ اب تک جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اتنا حضرت جبریل سناتے تھے اور حضور بھی حضرت جبریل کو اتنا سناتے تھے۔ یہ دور جو ہوتا ہے ایک سنائے پھر دوسرا سنے اور پھر وہی سنائے اور یہ سنے، تو یہ دور اسی سے ثابت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قرآن کا یہ دور رمضان المبارک میں ہوتا تھا اور رات کے وقت تو اس کو زیادہ پسند کیا گیا۔ اگر ہمارے یہاں دن کا ہے رواج، لیکن رات میں ہو تو اس میں زیادہ اور قوت آ جاتی ہے، ایسا لکھا ہے کتابوں میں۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی تلاوت اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوئی۔ صحیفے بھی حضرت ابراہیم کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت نوح کے صحیفے اور توریت، زبور، انجیل اور قرآن یہ سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے۔ معلوم ہوا اللہ کے کلام کو
رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، خاص تعلق ہے۔ اس لیے آپ قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت کریں گے رمضان کے اندر وہ اتنی زیادہ مفید اور مؤثر ہوگی۔ اپنے اکابر کو دیکھا کہ رمضان کے اعمال میں اور جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ تو بجا لاتے ہی تھے، لیکن جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے اکثر اوقات میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے بھی رمضان میں لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام ہو، پھر جو وقت بچے اس میں دوسری تسبیح وغیرہ جس کی تاکید اب یہ بتائیں گے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال قرآن کی تلاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں تمام اذکار میں تلاوت قرآن بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ تمام اذکار میں تلاوت قرآن کو جو خصوصیت حاصل ہے قرب خداوندی میں، کوئی کسی اور ذکر کو نہیں۔ قرآن کی تلاوت سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، 100 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ 100ویں مرتبہ جب دیکھا تو پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ کا قرب بندہ سب سے زیادہ کائی کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا جو چیز میرے اندر سے نکلی، یعنی میرا کلام، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، بے فہمی نہ بغیر فہمی؟ جواب میں ارشاد فرمایا بے فہمی نہ بغیر فہمی، چاہے سمجھ کر کے ہو یا بغیر سمجھے ہو، ہر طرح قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قرب کے حصول میں قرآن کی تلاوت کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے اور دنوں میں بھی، اور قرآن رمضان کے اندر اس کا سب سے زیادہ اکابر کے ہاں اس کی تلاوت کی بڑی بڑی مقداریں نہیں۔ حضرت شیخ پورا قرآن ہمیشہ رمضان میں ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے، اور اکابر ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتدہ کا بھی معمول روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا تھا۔ حضرت کے مزاج میں نرمی بھی تھی، بہت سے لوگ آ کر بیٹھ جاتے۔ یہ جو ہے بزرگوں کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اپنی سعادت سمجھ کر کے ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن بقول حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ بھی ان کو یہ مریدین شیخ کو ان کے اونچے مقامات سے نیچے اتار دیتے ہیں، ان کے معمولات کو ادا کرنے کا ان کو موقع نہیں دیتے۔ تو یہاں ہمارے حضرت کو دیکھا کہ حضرت لیٹ جاتے تھے، حضرت مفتی صاحب چادر اوڑھ لیتے تھے، لوگ بھی سمجھتے تھے کہ سوئے ہوئے ہیں، اور حضرت لیتے لیتے قرآن پڑھتے تھے اپنی مقدار پوری کرنے کے لیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت اور جیسا کہ اس کے آداب وغیرہ ہیں، فضائل قرآن کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹی پڑے، رب تعلیم للقرآن والقرآن یلانہ۔ بہت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی تلاوت نہ ہو، بلکہ صحیح ادائیگی کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور خوب تلاوت۔ قرآن کی تلاوت یہ بھی ایک عمل ہے جو ہمیں اس مہینے کے اندر ان دنوں میں انجام دینا ہے۔ دن میں رات میں جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نفلوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے، حفاظ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، کسی بھی حافظ سے معاملہ کر کے ایک ایک دو آدمی اس کے پیچھے یہاں کھڑے ہو جائیں گے تو جو ہے رات کے ناشتے کے بعد سحری تک اگر یہ سن لیں، جو ڈیڑھ ایک گھنٹہ ملتا ہے تو اس میں 3-4 پارے آسانی کے ساتھ سننے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا اہتمام کر لیں، پھر یہ موقع آنے والا نہیں ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی تلاوت، اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ
یہ ایک عمل یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں 4 چیزوں کی کثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ابھی جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو. ان میں سے 2 تو ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. ایک تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے استغفار. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسی دعا یا ایسا ذکر دیا جائے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کرتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ تو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں. تو اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ 7 آسمان اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے میرے علاوہ اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. گویا کوئی اور چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت یہ چلتے پھرتے آپ نے فضائل ذکر کے اندر سنا ہوگا. ویسے بزرگوں کا ایک معمول بھی ہے کہ بھئی کوئی آدمی اگر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گویا ایک نصاب ہے. ایک مقرر نصاب یعنی ایک مقررہ مقدار، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، یعنی یہ ایک مقررہ مقدار ہے. 70,000 وہ پڑھ لے تو اس سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے. چنانچہ فضائل ذکر میں حضرت فرماتے ہیں، شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے بھی پڑھ کر ذخیرہ یا آخرت بنایا. دیکھو اپنے لیے بھی پڑھ کے سب جمع اسٹاک رکھنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کے اسٹاک بھی آپ کے پاس فہرست ہونی چاہیے کہ کتنے قرآن آپ نے پڑھے محفوظ ہیں، کتنی لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھی، کتنے تیسرے کلمے آپ کے پاس محفوظ ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے، عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہوا اب ایصال ثواب کرنا ہے تو پارا لے کے بیٹھتے ہیں، پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب پہنچائیں گے. وہ تو تاتریاک اجیراک آوردہ شود مارگزیدہ مردہ شود جیسا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ زہر کا یہ جو علاج ہوتا ہے تریاک وہ عراق میں ملتا، وہاں سے کوئی لینے جائے گا یہاں تک تو وہ سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا. ہمارا وہ مرحوم جس کا انتقال ہوا ہم یہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کریں وہاں تک تو اس کا معاملہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا ہوگا، فرشتے آ کر کہاں تک پہنچا دیں گے اس کو. تو ہمیں تو جہاں انتقال کی خبر ملے اسی وقت اس کے ساتھ توشا کر دینا چاہیے نا. تو اب یہ اسی وقت کر سکیں گے جبکہ ہم یہ اپنا پڑھا ہوا اس کی بھی ایک لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، کاپی ہونی چاہیے جس میں آپ یہ ساری اتنے قرآن ہر قرآن کو تاریخ کے ساتھ لکھیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، اپنی یادداشت کے لیے. تیسرے کلمے کتنے پڑھے ہمارے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدارالعلوم کے ناظم حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ کو اجل خلفاء میں سے تھے. وہ پڑھتے تھے تو باقاعدہ ان کے وہ گھڑے میں خادم کو کہہ دیتے تھے جو وہ دانا ہے وہ اس میں سے ادھر منتقل کر دے، ایک حساب ان کا رہتا تھا. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے ان چیزوں کو، تسبیحات کو، اذکار کو اور قرآن کی تلاوت کو، ان چیزوں کو اس طرح محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت اس سے کام لیا جا سکے. تو یہ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ نصاب اپنی بیوی کو پڑھ کے بخشا، باقی اپنے لیے ذخیرے رکھے میں نے. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا، یہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے.
مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا، یعنی مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں یہ بات اس کی درست بھی ہے یا غلط ہے۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ اچانک اس نے ایک چیخ ماری، سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب یعنی 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے 2 فائدے ہوئے، ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا بھی یقین ہو گیا۔ بہرحال اس طرح چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ تسبیح بھی جو عدد محفوظ رکھنے والی ہوتی ہے نا، جس میں ہزارے اور لاکھ والے حساب بھی رکھے جاتے ہیں، وہ تسبیح رکھ کر کے اس کے مطابق پڑھتے چلتے پھرتے۔ یہاں کھانے کے انتظار میں چائے کے لیے گئے ہیں، دوسری بات ہے نہیں، بلکہ بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، باتیں مت کرو۔ ہمارے یہاں کیا مصیبت ہے، مغرب کی نماز کے بعد جو ہے لوگ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی جب تک کہ عشاء کی اذان نہیں ہوتی وہاں تک باتیں چلتی ہیں۔ حالانکہ یہ بہترین وقت ہے نشاط والا، طبیعت کے اندر ایک نشاط اور چستی ہوتی ہے اور طبیعت عبادت بہت عمدگی کے ساتھ کر سکتی ہے، تو اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس وقت باتوں میں مشغول ہونے کے بجائے اگر کھانے کے انتظار میں ہے، چائے کے انتظار میں ہے تو تسبیح پڑھتے رہو، اور فارغ ہو گئے تو استنجا وضو کر کے آ کر کے نماز میں مشغول ہو جاؤ، دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ بھی بہت قیمتی وقت ہے اور اس وقت میں قیام کی بھی بڑی تاکید ہے، بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ بہرحال یہ لا الہ الا اللہ کی بات چل رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دوسری چیز استغفار، استغفر اللہ خالی کہیں تو بھی کافی ہے، اور استغفار کے جو صیغے حدیث کے اندر آئے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا قرآن کے اندر جو آئے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی، بعضوں نے اس کو پسند کیا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، رب اغفر وارحم، اس میں اللہ کی رحمت کی بھی دعا اور اللہ کی مغفرت مانگی جائے۔ ایک تو استغفر اللہ کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ بعض بزرگ کہتے ہیں ہمارا استغفار محتاج استغفار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت ہم یہ جملہ بول رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ، میں اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ رہا ہوں، زبان سے بول رہے ہیں اور ہمارا دل غافل ہے، تو گویا یہ ہمارا استغفار والا جملہ جو ہے خطرناک ہو گیا۔ جیسے ہم کسی کو یوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، زبان سے تو بول رہے ہیں، دل میں تو ایسی بات ہے نہیں، زبان سے استغفار کا جملہ بول رہے ہیں اور دل جو ہے طلب مغفرت کی طرف متوجہ نہیں ہے، دوسری چیز کی طرف ہے، غفلت میں پڑا ہوا۔ اسی پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمارا استغفار کا محتاج ہے، اس کو استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں اگر یہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو وہاں یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، بلکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر بول رہے ہیں۔ تو اس کو پسند کیا گیا اور ساتھ میں رحمت کی بھی ملاوٹ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو کوتاہی ہوئی تھی اللہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی اپنی رحمت سے کر دے۔ تو اللہم اغفر لی وارحمنی یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو بہت پسند کیا ہے بہت سے لوگوں نے۔ بہرحال جیسا جیسا جس کی طبیعت ہو، جس کا مزاج ہو، آدمی کی سوچ ہے، اپنی سوچ کے مطابق جو صیغہ جس کی طرف دل مائل ہو پڑھے،
پڑھنا مقصود ہے. دوبارہ استغفار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفار کی کثرت کرتے تھے، حالانکہ آپ تو معصوم تھے. قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن میں ہے، سورہ فتح میں اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. آپ تو معصوم، اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم میں ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں 70 سے زیادہ مرتبہ. اور حضرت اغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور استغفار کرو. میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود یہ آپ تو لوگ امت کو تعلیم دینے کے لیے تاکہ نمونہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، استغفار کا طریقہ بھی تو بتانا چاہے امت کو، اس لیے آپ نے کر کے بتلایا عملی طور پر. آپ کو ضرورت نہیں تھی لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ نے، تاکہ آپ کا یہ عمل اسوہ بنے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ 100 مرتبہ جب استغفار کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے چھوٹے بڑے گناہ تو چھوڑو، وہ تو آدمی کو کرنا ہی نہیں چاہیے. چھوٹے گناہ نادانستہ طور پر آدمی سے کیا ہو جاتے ہیں، صادر ہو جاتے ہیں غیر اختیاری طور پر. تو ان کے لیے یہ استغفار ہے. اور اس کے ذریعے سے جیسے ایک آدمی نہا دھو کر کے کپڑے بدل کر کے آفس گیا یا اپنی سروس پر کام پر گیا، شام کو آیا، کپڑوں کو کوئی راستے میں کیچڑ نہیں لگی، کوئی نجاست نہیں لگی، لیکن صبح سے شام تک جب جا کر کے آیا نا، اس درمیان میں کچھ غبار وغیرہ لگا، تو گھر آ کر کے کیا کرے گا، وہ اس کو جھاڑ دے گا. یہ استغفار جو ہے نا وہ جھاڑنے کا کام کرتا ہے، جھاڑنے کا. اور اگر کیچڑ لگ گیا، نجاست لگ گئی تو باقاعدہ اس کو کیا کرنا پڑے گا، پانی سے دھونا ہی پڑے گا مستقلاً. توبہ، کسی کبیرہ کا ارتکاب کر دیا تو توبہ ہی کرنی، اس کے بغیر تو وہ معاف نہیں ہوگا. لیکن صغائر کے لیے بھی کچھ برش لگانا چاہیے. یہ برش کیا ہے، یہ جھاڑنا استغفار. تو اس کی کثرت رمضان میں کثرت ہونی چاہیے اس کی. کہیں کسی گھڑی میں بولا ہوا یہ استغفار والا جملہ اللہ کے یہاں قبولیت حاصل کر لے تو ہمارا کام بن گیا. ایک اس جملے کی وجہ سے آخرت ہماری سنور گئی. بس ہے اپنا ایک ہی نالا، اگر پہنچے وہاں گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم. تو بہرحال استغفار تو ہم بہت کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ جملہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا بڑی بات ہے. اور دو چیزوں کی اور تاکید فرمائی، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ چاہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو اس کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، اس کے بغیر ہمارا کام چلے گا نہیں. تو اب یہ چار چیزیں ہوئی. حضرت مولانا محمد سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ مرکز پر وہاں اعلان کیا کرتے تھے کہ بھائی رمضان میں آدمی یہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسأل اللہ الجنت واعوذ باللہ من النار. چاروں چیزیں اندر آ گئی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسأل اللہ الجنت واعوذ باللہ من النار. بلکہ میں تو کہوں گا کہ روزانہ صبح اور شام ان چار جملوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسأل اللہ الجنت واعوذ. یہ رمضان میں. اور 300 اگر ہو کثرت پر عمل بھی ہو جائے گا. کثرت کی اقل مقدار 300 بتلائی گئی ہے.
تو بہرحال استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ استغفار، تو یہ استغفار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں تو اس کا بھی اہتمام ہو. تو یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام. روزے دار کی دعا کی بڑی اہمیت ہے. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. ایک تو روزے دار، دوسرا انصاف کرنے والا بادشاہ، اور تیسرا مظلوم. روزے دار کی دعا یہ تو اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو رمضان میں یوں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی دوسری عبادت چھوڑو اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو. روزے کی حالت میں دعا دیکھو، ایک تو رات کی دعائیں لیلۃ القدر کی اپنی جگہ پر، اس وقت بھی ہم روزے سے ہیں، کسی بھی وقت روزے کی حالت میں دعا کریں گے، فرشتے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آمین اس پر ہوگی. روزے کی حالت میں دعا کا خاص طور پر اہتمام. اس وقت دعا کی بہت ضرورت ہے امت کو. ہمیں بھی دعا میں بھی خالی اپنی ذات نہ ہو پیش نظر، خود غرضی سے بچو اور پہلے اپنے لیے ویسے آداب میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی پہلے اپنے لیے مانگے، شروعات اپنی ذات سے کرے، تاکہ یہ نہ لازم آئے کہ یہ مستغنی ہے اللہ کی رحمت سے. سمجھا کہ تو دعا کی شروعات اپنی سے، اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے. تو اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے. آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کے جو رشتے دار ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں، آپ کے اولاد، آپ کے گھر کے لوگ، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ گئے ہیں وہاں دعا کریں گے. اب آپ کتنی دعا کرتے ہو تو آپ اپنے دل سے پوچھ لو. ان کی یہ امیدیں آپ کتنی پوری کر رہے ہیں. ایک تو اجتماعی دعا میں تو آ ہی جاتا ہے، لیکن انفرادی طور پر آپ کتنا کرتے ہیں وہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں. اس کا اہتمام ہو رہا ہے. دعا سے غفلت نہیں. اللہ جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا جب مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ من وفق الدعا وفق الاجابہ، جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو قبولیت بھی ملی. اللہ نے دعا کرنے کا موقع دیا نا، توفیق دی، سمجھ لو قبول بھی ہو گئی. اللہ کو دینا تھا تبھی تو جو ہے نا وہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی توفیق کے بغیر تو مانگ نہیں سکتے. کسی نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو دوسری مرتبہ وہ کام کرتے ہو اللہ اس کی توفیق دیتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گئے. کوئی آدمی آپ کے گھر آوے اور اس کا آنا آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کو الٹیمیٹم کل سے مت آنا یہاں میرے یہاں آئیو مت، اور آنا پسند ہو تو آپ بلائیں گے، اس کو آنے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں بار بار. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں. تو بہرحال دعاؤں کا اہتمام اپنے لیے، اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے، اپنے دوست اور احباب کے لیے. یہ وہ حلقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ہم سے امید رکھتی ہے. ان لوگوں کا حق ہے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، اور پوری امت محمدیہ کے لیے اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں. بہت ضرورت ہے دعاؤں کی، اللہ کی طرف رجوع کی. جتنا دعا کی جائے کم ہے، اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے، کثرت سے کیجیے، رو رو کر کیجیے، اللہ کو منائیے. وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اللہ تجھے منانا ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. کوئی ہمارا بڑا ناراض ہو گیا ہو نا تو ہم پاؤں پکڑ لیتے ہیں کہ جب تک کہ آپ خوش نہیں ہوں گے ہم پیچھا چھوڑیں گے نہیں. اے اللہ جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جائے گا وہاں تک ہم تجھے مناتے رہیں گے. تو بہرحال ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے ان چیزوں کا.
سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. ان اوقات کو اگر ان چیزوں میں استعمال کریں گے تو حقیقت میں اس کی قدردانی اور شکر کہلائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.